نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہی اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا توہین سمجھا گیا۔ جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے بھی مقلد نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ یعنی کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، اس کا دماغ میرے خیال میں بالکل ہی خراب ہو گیا اس بندے کا۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید معنی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ تو کیا آپ علیہ السلام کی پیروی نہیں کریں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی پیروی ہے۔ تو تقلید کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ علیہ السلام کی کس طرح پیروی کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا حجر اسود سے کہ میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں چوما ہے، تو ہے پتھر۔ تو اس طرح کی پیروی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں کئی روایات ہیں، جہاں جہاں سے آپ علیہ السلام گزرے ہیں وہاں سے گزرتے تھے، جہاں آپ علیہ السلام نے اونٹ بٹھا کے آپ نے نماز پڑھی وہاں پڑھتے تھے، جس وقت آپ علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تھے اس وقت وہ داخل ہوتے تھے، جس طریقے سے جس طرف سے آپ علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے اسی طریقے پر اس طرف سے حضرت عبداللہ بن عمر وہاں داخل ہوتے تھے، اور جس طرف سے آپ علیہ السلام نکلتے تھے وہیں سے اسی راستے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نکلتے تھے۔ یہ پیروی کرنا ہے۔ اور تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تقلید کا اصطلاحی معنی ہے کہ آپ امام کی بات پر عمل کرتے ہیں بغیر اس سے دلیل مانگے، اس کے پاس دلیل ہے، یہ نہیں کہ آپ بغیر دلیل کے آپ عمل کر رہے ہیں۔ مرزا دہلوی کے استاد ہیں حافظ زبیر زئی، ان کی کتاب ہے تقلید پر، انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ یعنی کس طرح خیانت کی ہے تقلید کی تعریف کرتے ہوئے۔ اس نے کہا جی تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے آپ امام کی بات پر عمل کریں، بغیر دلیل کے امام کی بات عمل کرنے کو کہتا ہے تقلید ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں، تقلید یہ کہ امام سے دلیل مانگے بغیر آپ اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے۔ امام کے پاس دلیل ہے، آپ اسے دلیل نہیں مانگ رہے، یعنی اسے آپ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے کہ قرآن میں ہے، اس کے پاس ہے کہ حدیث میں ہے، آپ اسے دلیل نہیں مانگ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ دلیل نہ ڈھونڈیں، دلیل ہے۔ تو یہ لفظی معنی کو کس طرح بگاڑ رہا ہے، اور اصطلاحی معنی کو اس کے بابے نے بگاڑا۔ اور ایسے جب خیانت کرنے والے لوگوں کے شاگرد ایسے ہوں گے تو پھر اس طرح کی باتیں نکلیں گی۔ آپ علیہ السلام کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ہم نے چلنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس طرح وہ آنکھیں بند کر کے آپ علیہ السلام کے پیچھے جاتے تھے۔ اور تقلید کن چیزوں میں کی جاتی ہے؟ ان چیزوں میں تقلید کی جاتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا حکم نہیں ہے، اگر ان کا حکم ہے تو اس میں احادیث میں اختلاف ہے، یا ایسے کئی نئی مسائل ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں، ان پر آپ ظاہر کسی مجتہد پر آپ کیا کریں گے؟ یعنی اس کے علم پر آپ اعتماد کریں گے۔ جو عقائد ہیں ان پہ تقلید نہیں کی جاتی ہے، جو واضح فرائض ہیں ان میں تقلید نہیں کی جاتی، مثلا نماز کے فرض اس میں کوئی تقلید نہیں ہے، روزے کے فرائض ہیں، حج کے، ان میں کوئی تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ ان مسائل میں تقلید کی جاتی ہے جس میں آپ کا علم وہاں تک نہ پہنچے، آپ مجتہد نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا حدیث نہیں منسوخ، ایک حدیث میں کرنے کا حکم ہے، ایک حدیث میں نہ کرنے کا حکم ہے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی ہے وہ 3 قروء اپنے آپ کو روک کے رکھیں، ثلاثت قروء، 3 قروء۔ اب قروء کا معنی کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قروء کا معنی ہے حالت طہر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قروء کا معنی حالت حیض۔ اب ان دونوں کی اپنی اپنی ایک تحقیق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حالت طہر میں طلاق دینی ہے تو قروء کا معنی حالت حیض، 3 قروء یعنی 3 حیض جو وہ عورت گزارے گی اس کے بعد کوئی اور نکاح کر لے گی۔ تو ظاہر آپ نے کسی ایک کو فالو کرنا ہے، آپ نے کسی ایک کی تحقیق پر چلنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ تو اب جس طرح ایسے کئی مسائل ہیں جس میں مثلا رفع الیدین جو ان کے ہاں فرض ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نماز کا طریقہ سکھایا، آپ نے رفع الیدین کا نام نہیں لیا بلکہ منع کیا اس سے۔
रफ़ यदैन करने का हुक्म नहीं दिया बल्कि इसे मना फरमाया, तो उस चीज को ये क्या करते हैं, फर्ज। और जो रफ़ यदैन करते हैं वो भी इसको मुस्तहब समझते हैं। जो बंदा मुस्तहब अमल को फर्ज गर्दाने, फर्ज जाने और लोगों को कहे कि मैंने इतनी वीडियोस बना दी कि अभी रफ़ यदैन फर्ज हो गया है, उस पर क्या हुक्म लगेगा? फर्ज का माना क्या है? अगर उसका कोई इनकार करे तो नौज़ुबिल्लाह उसने कुफर किया। जैसे नमाज है, नमाज न पढ़ना गुनाह है, लेकिन नमाज का इनकार करना ये कुफर हो जाएगा। तो इस तरह रफ़ यदैन को उन्होंने फर्ज करार दे दिया है। अब ये दीन में ये इजाफा है कि जो चीजें जो करने वाले हैं वो उसको मुस्तहब समझते हैं। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रफ़ यदैन नहीं। इमाम मालिक को देखें आप, उनकी किताब है मोता इमाम मालिक, उसमें उन्होंने रफ़ यदैन करने वाली हदीस लाए हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने रफ़ यदैन किया। और जब उनसे पूछा गया, उनके शागिर्द ने उनसे पूछा कि रफ़ यदैन के बारे में आपका क्या ख्याल है? फरमाते मैं जानता ही नहीं, ला आरिफ, मैं रफ़ यदैन को जानता ही नहीं। जिस इमाम ने वो हदीस लिखी है वो कहता है कि मैं रफ़ यदैन को जानता ही नहीं। मतलब जाहिर है जानता नहीं मुराद, उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया। उनके नजदीक ये क्या है, मनसूख है। और फिर नीचे दलाइल दिए गए हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता हूँ। तो उन्होंने नमाज शुरू की, पहला रफ़ यदैन की हाथ उठा, उसके बाद हाथ उठा ही नहीं। ये नीचे दलील दी गई है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह किताब अल मुदव्वनतुल कुबरा में। तो इससे क्या पता चला कि इमाम मालिक के नजदीक ये अमल मनसूख हो चुका था। और पिछले दिनों हमने वीडियो भी बनाई है, एक मालिकी आलिम है, उन्होंने नमाज का तरीका सिखाया है, यूट्यूब पे वीडियो है। तो उन्होंने नमाज का तरीका सिखाते हुए रफ़ यदैन नहीं किया, रुकू को जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़ यदैन नहीं किया। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफ़ यदैन नहीं करते थे। अब क्या है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया, फिर सहाबा ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, कोई हुक्म नहीं है करने का। तो ऐसी चीज को जो करते वो भी क्या समझते हैं, मुस्तहब समझते हैं। हमारे नजदीक ये कि अगर कोई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक को फॉलो करेगा, वो जो रफ़ यदैन नहीं करते थे ये नहीं करेगा, तो इन्हें 2 अजर मिलेंगे। क्यों? आप अलैहिस्सलाम को फरमाने, मुज्तहिद अगर तहकीक करे और वो सही फैसले पर पहुंच जाए उसे 2 अजर मिलेंगे, अगर उसे खता भी हो जाए उसे 1 अजर जरूर मिलेगा। उनके पास दलाइल है। इमाम मालिक जो पूरी जिंदगी मदीने में रहे हैं, तो जाहिर उन्होंने किसी बंदे को नहीं देखा, किसी फकीह को, किसी मुहद्दिस को नहीं देखा कि वो रफ़ यदैन, अगर वो करता होता तो आप करते। ये इल्म का शहर मदीना, और दूसरा इल्म का शहर क्या है, कूफा, जहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कई साहबा वहाँ तालीम देते रहे। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ इल्म को पढ़ा और आपने नहीं देखा अपने उस्तादों से, दादा उस्ताद से किसी ने रफ़ यदैन किया। तो इनकी तहकीक क्या, रफ़ यदैन ना करना। और इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उनकी तहकीक है रफ़ यदैन किया जाए। तो जो इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद पीछे चलेगा तो उन्हें 1 अजर जरूर मिलेगा और उनकी नमाज भी सही होगी। अब ये जो कहता है तकलीदी, इतना लफ्ज मतलब बुरा जाना गया, किसने बुरा जाना है? आपके बाबा जी ने बुरा कह दिया तो वो बुरा हो गया? कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो तकलीद करते थे। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह वो शाफी थे, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह वो शाफी थे, इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह वो मालिकी थे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह वो हंबली थे, अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह वो हनफी थे, अल्लामा मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह वो हनफी थे। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फुक़हा और उलमा वो तकलीद कर रहे हैं, मुज्तहिद होके उसके बावजूद वो इमामों की तकलीद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लफ्ज इतना बुरा है, हम तो नबी अलैहिस्सलाम की भी तकलीद नहीं करेंगे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे लोगों के पीछे जाकर आपने कहाँ पहुंचना है? आपने इमामों के पीछे जाना है, उनकी तहकीक करनी। जिस बंदे को अरबी का लफ्ज नहीं आता, जाअल हक को जाउल हक पढ़ रहा है, तो इसको फॉलो करने वाले और इसके इतने मतलब जो है अपने फॉलोअर्स को इतना गुमराह किया हुआ है, वो हमारी जो वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं और बगैर वीडियो देखे कहते हैं लानतुल्लाहि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, क्योंकि इसने सिखाया हुआ है कि जो मेरे खिलाफ बात करे या मुझे समझाने की कोशिश करे, चाहे वो कुरान से समझाए चाहे वो हदीस से समझाए, आपने नीचे लिखना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, नऊज़ बिल्लाह। ये तबलीग होती है कि आप अगले का मौक़िफ़ भी ना सुने, उसकी वीडियो को ना देखें और नीचे आप लिख लें क्या कि अल्लाह की तुझ पर लानत। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जो किसी पर लानत भेजता है वो उसका हकदार नहीं, तो लानत पर लौट आएगी। तो ये लानत की तबलीग कर रहा है,
کہ جو میری اصلاح کرتے ہیں، جو مجھے جواب دیتے ہیں، آپ نے ان کی ویڈیوز کے نیچے نعوذ باللہ کیا لکھنا ہے کہ اللہ کی. تو یہ ساری لعنتیں پھر ظاہر ہے کس پر لوٹیں گی؟ مرزا جہلمی پر، جو اس طرح کی تبلیغ کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے. اور جن فقہاء محدثین نے تبلیغ کی، اور ایک ویڈیو میں اس نے کیا کہا، اتنی گندی زبان استعمال کی، ایک حدیث بیان کی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے 2 راستے ادھر ہیں یا 2 راستے ادھر ہیں، تو میرا راستہ درمیان والا، یہ سارے راستے کیا ہیں؟ شیطان والے. یہ حدیث بیان کر کے کہتا ہے میرا یہ وہ راستہ ہے درمیان والا، ادھر والے جو راستے 4 راستے ہیں، 4 امام. اس طرح گندے اشارے کرتا ہے، 4 امام، یعنی چاروں اماموں کے راستے کو اس نے کیا کر دیا کہ یہ شیطانی راستہ ہے، نعوذ باللہ. تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شیطانی راستہ ہو گیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ عینی کا، ملا علیہ قاری کا، اور کروڑوں ہزاروں محدثین فقہاء، سب نعوذ باللہ یہ شیطانی راستے ہو گئے، اور اس کا صرف سیدھا راستہ ہو گیا. پھر یہ عوام کو دھوکے بھی دیتا ہے ماننے والوں کو. جناب اگر وہ سارے 4 صحیح تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 صحیح ہو؟ یعنی پھر یہ بھی آگے ڈرامہ کرتا ہے، بھائی کیوں نہیں صحیح؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجتہد اگر کوشش کرے صحیح فیصلے پر پہنچے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا. وہ مجتہد تھے، وہ کوششیں کرتے تھے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، پھر اس پر تحقیق کرتے تھے، پر ایک فیصلے پر پہنچتے تھے، تو 2 اجر ملیں گے، اگر خطا بھی ہوگی 1 اجر ضرور ملے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں سارے صحیح تھے. اور یہ گندی مثالیں دیتی جو ہم نے دکھائی بھی ہیں، کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں سارے صحیح تھے جناب، ایک دریا اسے نہریں نکل رہی ہیں، تو آگے مثال پتہ کیا دیتا ہے؟ ایک پیشاب کا دریا اسے دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں. بندہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا اس طرح کی مثال نہیں دے گا، پیشاب کے دریا سے دودھ کی نہر نکلے گی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی مثال دینے والا ایک ذہنی معذور شخص ہوتا ہے. جس طرح جیسے آپ نے دیکھا بھی کس طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں اس نے باتیں کی. اللہ کریم مسلمانوں کے ایسے فتنوں سے بچائے.